محترم سامعین، گزشتہ کئی خطبوں سے آپ نے سفر آخرت کا سلسلہ سنا اور اس طریقے سے ہم نے ایمان بالیوم الآخر کے ان جزئیات کو شامل کرنے کی کوشش کی جو انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ موت سے اس کا پہلا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو زندگی شروع ہوتی ہے برزخ کی، اور برزخ کے جو احوال ہوتے ہیں، اس کے بعد قبر کی جو زندگی اس کی گزرتی ہے، پھر آخر اس کے بعد کیا ہونا ہے، یہ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ برزخی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو ابدی ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے قیامت کا وقوع ہوگا۔ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن کے بارے میں قرآن کریم میں بے شمار آیتیں مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور قیامت کو اللہ رب العالمین نے مختلف ناموں سے بھی ذکر کیا ہے۔ علماء کرام نے نصوص کی روشنی میں قیامت کے تقریباً 50 نام ذکر کیے ہیں جو اس کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین نے قیامت کو القارعہ کہا ہے، کبھی اللہ رب العالمین نے قیامت کو الصاخہ کہا ہے، کبھی اللہ رب العالمین نے قیامت کو الطامۃ الکبریٰ کہا ہے، کبھی اللہ رب العالمین نے قیامت کو الواقعہ کہا ہے، کبھی اللہ رب العالمین نے قیامت کو یوم الفصل کہا ہے۔ الغرض قرآن کریم میں قیامت کے تقریباً 21 ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو تمام نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت برحق ہے، قیامت بڑی سخت ہے، قیامت توڑ کر کے رکھ دینے والی ہے، قیامت ایک کھڑکھڑا دینے والی ایک آواز ہے جس سے لوگوں کے دل کانپ اٹھیں گے۔ اس طریقے سے قیامت حساب کا دن ہے، قیامت نام اعمال کی پیشی کا دن ہے، قیامت فیصلے کا دن ہے۔ ان تمام ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو اس کی پہلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے کہا القارعہ، ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، ما القارعہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ما القارعہ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ اس کا جواب اگر سننا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الساعة رؤية العين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت۔ جو اس بات کو چاہتا ہے، جسے یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو وہ سورۃ التکویر اذا الشمس کورت اور سورہ انفطار اذا السماء انفطرت اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت، ان سورتوں کی تلاوت کرے۔ ان سورتوں کی ابتدائی آیات پڑھنے سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ دن کتنا خطرناک دن ہوگا، کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور ستارے جو ہے بکھر جائیں گے، ٹوٹ کر کے گر جائیں گے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب یہ ستارے جو ہے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب یہ قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے اور جو اس نے آگے بھیج کے رکھا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا،
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین جو ہے دراز کر دی جائے گی، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر کے باہر کر دے گی۔ یہ تمام آیتیں اور اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو قیامت کے دن کی ہولناکی کو بڑے ہی جامع انداز میں بیان کرتی ہیں۔ یہ دن قائم کیسے ہوگا؟ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ ابتدائی مرحلہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتے کو، جو فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم کے انتظار میں سور میں اپنا منہ لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ کب اللہ رب العالمین کا حکم ہو اور کب وہ سور میں پھونک مار دے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ کان لگائے بیٹھا ہوا فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین اسے حکم دیں گے وہ سور میں پھونک مارے گا اور یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا، یہی وعدے کا دن ہے، یہی عذاب کا دن ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سور میں پھونک مارا جائے گا، زمین و آسمان کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ جو بھی اس دنیا کے اندر ذی روح ہے، جو بھی اس کائنات کے اندر سانس لے رہا ہے، جتنی بھی اس کائنات کی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اس بات کے جس کو اللہ رب العالمین رکھنا چاہے، جو اللہ رب العالمین باقی رکھنا چاہے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ المہم، قیامت کا وقوع یہ بالکل اچانک ہوگا، انسان اپنے کاموں میں مشغول ہوگا، سارے لوگ اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جس طریقے سے زندگی چل رہی ہے، جس رفتار سے چل رہی ہے، سارے لوگ اسی رفتار میں چل رہے ہوں گے۔ اچانک ایک چنگھاڑ آئے گی جس کو اللہ رب العالمین نے صاخہ کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے صیحہ کے ذریعے سے، زوردار آواز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا ہے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، کہ کچھ نہیں ہوگا سوائے ایک زوردار آواز کے جو دھیرے دھیرے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، دلوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور اس کے بعد انسان اپنے گھر کی طرف پلٹنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، کوئی وصیت کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں ہوگا سوائے اس بات کی کہ وہ انسان فنا ہو جائے گا۔ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فتأتون أفواجا، سارے کے سارے لوگ فوج در فوج اللہ رب العالمین کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے دروازے ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے سنا کہ اس سے پہلے یہ سارے کے سارے دنیا کی جو نظام ہیں
اور جو دنیاوی چیزیں ہمیں زمین و آسمان کی شکل میں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ آسمان کے دروازہ بنائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی قرآن کریم کے اندر دیا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس دن اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو یہ جو دھرتی، یہ زمین، یہ آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سے بدل دیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ رب العالمین کی ذات جو غالب ہے، جو زبردست ہے، وہ لوگوں کے سامنے نمودار ہوگی۔ اللہ رب العالمین اپنے غیظ و غضب میں، اپنے جلال میں آئے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کی تمام چیزوں کو اپنی مٹھی میں لے گا، انتہائی غیظ و غضب میں ہوگا، جلال میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا لمن الملک، ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی، فنا ہو چکی ہوں گی، ٹوٹ پھوٹ چکی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سب کو سمیٹ کر کے پھر پوچھے گا لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کے لیے ہے، اختیار کس کے لیے ہے، شہنشاہیت کس کے لیے ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف اس اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، غالب ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، اس طریقے سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سور میں پھونک مارا جائے گا، ساری چیزیں جو معمول کے مطابق ہمیں دکھتی ہیں سب ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ ستارے، سورج، زمین، آسمان، کائنات کی ساری چیزیں، پہاڑ، یہ سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ یہاں سے ہمارا سفر آخرت کا ایک ایسا سفر شروع ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ یہاں انسان اپنی پوری حیات میں، پوری کیفیت میں جسم اور روح کے ایسے سنگم کے ساتھ ہوگا جو بالکل مکمل ہے، یعنی روح بھی انسان کی مکمل ہوگی اور جسم بھی انسان کا مکمل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے لوگ تکلیف میں ہوں گے، رنج میں ہوں گے، غم میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ رب العالمین کے جلال کی تاب لانے کی کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی۔ اس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، رب کا غضب اور اس کا قہر اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہوگی کہ اس دن یہ سورج جو آج ہم کافی اونچا ہونے کے باوجود، اپنے سے کافی دور ہونے کے باوجود جس کی گرمی کو، جس کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ سورج انتہائی قریب آ جائے گا اور اس کی تپش انتہائی سخت ہوگی، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ٹخنوں کے برابر، کچھ لوگ گھٹنوں کے برابر، کچھ کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ بالکل پسینوں میں ڈوب چکے ہوں گے۔ یہ لوگوں کی کیفیت ہوگی اور ان کے جسم پر کوئی بستر نہیں ہوگا، کوئی لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ لوگ قیامت کے دن یحشر الناس عراة عراة غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے دھڑ اٹھائے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تم سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، صف بصف اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی طریقے سے آؤ گے جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ انسان اس دنیا میں جس طریقے سے آتا ہے، بنا کپڑوں کے، بنا لباس کے ننگا ہوتا ہے، جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے، کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے اسے ہاتھ پر مارنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا
کیا دھرا، اس کے کرتوت، اس کے اعمال، یہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. لیکن اے انسان، تمہاری غفلت کی انتہا یہ ہے، تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم نے تو یہ سوچ رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے پلٹ کر کے نہیں جانا ہے. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ رب العالمین نے سب قرآن میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے. کتاب آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو جرم کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، معصیت کرنے والے ہیں، کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، وہ کہیں گے کاش یہ کتاب ہوتی ہی نہ، یہ نام اعمال ہوتا ہی نہ، یہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، جو بھی ہم نے کیا ہے ساری کی ساری چیزوں کو اس نے پورا کچا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ساری چیزیں اپنے سامنے انسان پائے گا، کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوگی. ولا يظلم ربك أحدا، رب العالمین اس دن کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. سب کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا. اس کو اور بھی واضح انداز میں دیکھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لے گا. آج اس کی تعبیر اور بھی لوگوں کے سامنے آسان ہو گئی ہے، اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے. آج ایک معمولی گناہ کرتا ہے انسان، خطا کرتا ہے، دنیاوی جرم کرتا ہے، بھاگ کر کے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، معمولی سا انسانوں کا بنایا ہوا ایک CCTV کیمرہ پکڑ کر کے اس کے کالے کرتوت اس کے نگاہوں کے سامنے کورٹ میں پیش کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں. اس رب العالمین جس نے ساری کائنات، سارا جہان، سارا نظام، سسٹم سب کچھ بنایا ہے، اس کے سامنے انسان گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ چہرہ لے کر کے جائے گا، اس کے کالے کرتوت اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کون سی مشکل ہیں؟ جب انسانوں کے بنائے ہوئے اس معمولی سی مشین سے بھاگ نہیں سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی نگرانی سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یہ بات اللہ رب العالمین کی حقانیت اور اللہ رب العالمین کے وجود کی کتنی بڑی دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. خیر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا، شر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا. لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم میں قیامت کے حوالے سے. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر تازہ ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، نعمتیں انہیں ملنے والے ہوں گی، پہلے سے خوش ہوں گے. وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ پہلے سے مرجھائے ہوئے ہوں گے، چہرے پہ کالک ملی ہوئی ہوگی، چہرہ لوگوں کے سامنے ملانے کی طاقت نہیں ہوگی، کسی سے کوئی مدد کی امید بھی نہیں ہوگی. مدد کی امید کہاں سے ہوگی؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. کفار کی حالت بھی دیگرگون ہوگی، عجیب ہوگی. وہ تو چاہیں گے کہ ساری کائنات کی دولت، سارے کائنات کے سونے چاندی جواہرات سب کچھ مل جائیں اور اسے فدیے میں دے کر کے بچ جائیں. ایسا نہیں ہونے والا ہے. یبصرونہم یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی. اس دن دیکھیں گے کہ جو لوگ جرم کر کے آئے ہیں، گناہ کر کے آئے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کر دے، اپنے اہل خانہ کو پیش کر دے، اپنے کنبے قبیلے کو پیش کر دے، اپنے رشتہ دار کو پیش کر دے، جسے دنیا میں چاہے اسے پیش کر دے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، پھر اس کے بعد اس عذاب سے بچ جائے. کلا انہا لظی، نہیں، ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
ساری چیزیں اٹھا کر کے پیش کر دے تو بھی نہیں بچ سکتا ہے. کلا انہا لظا، یہ تو بڑی سخت عذاب ہے. نزاعۃ للشوی، چمڑوں کو ادھیڑ لینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولى، بلائے گا جو بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سب کو بلائے گا، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کوئی بات اپنی طرف سے میں نے آپ کے سامنے نہیں بیان کی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کھول کر کے بیان کر دی ہیں تاکہ عبرت حاصل کرنے والی نگاہ اور نصیحت حاصل کرنے والا دل اور ڈرنے والا اللہ رب العالمین سے قلب یہ ڈرے اور اس دن کی تیاری کرے جس دن سے اس کے لیے ایک زندگی شروع ہوگی جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. نام اعمال کی پیشی ہوگی، میزان قائم کر دیا جائے گا، ترازو کا پلڑا قائم کر دیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ رب العالمین ترازو کے پلڑے قائم کرے گا اور یہ حقیقت ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ ترازو کے پلڑے ہوں گے. اللہ رب العالمین اس میں اعمال کو تولے گا اور اس کی کئی ایک دلائل آپ کے سامنے گزرے ہوں گے، اس سے پہلے بیان بھی کیے گئے ہوں گے، جس میں وہ روایت بھی آتی ہے حدیث البطاقہ والی لا الہ الا اللہ، جس میں رجسٹر کا ذکر ہے. اور اس کے ساتھ ہی کئی ایک نیکیاں ہیں جو انسان معمولی سوچ کے ساتھ اور معمولی محنت کے ساتھ انسان کر سکتا ہے. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ مختصر کلمات ہیں، لیکن یہ کلمات ایسے ہیں جو انسان کے ترازو کے پلڑوں کو وزنی اور بھاری بنانے والے ہیں. والحمدللہ تملأ المیزان اور تملأ ما بین السماوات والارض. انسان الحمدللہ کہتا ہے، اس کا ورد کیا کرتا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب ہے، زبان پر انتہائی ہلکا ہے اور ترازو کے پلڑے کو بھاری کرنے والا ہے. تو ان پلڑوں کے ذریعے سے انسان اپنے ترازو کے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو میزان قائم کریں گے اس کو بھاری بنا سکتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے، میزان قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا ترازو کا پلڑا وزنی ہو گیا، بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو عیش کی زندگی میں ہوگا، خوشی کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، لیکن جس کا پلڑا، جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم کہ یہ ہاویہ ہے کیا چیز؟ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. تو پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ ساری کیفیتیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں. حساب کتاب اس کے بعد شروع ہوگا، یہ میزان قائم ہوگا. میزان قائم ہونے کے بعد، نام اعمال تولے جانے کے بعد، ریکارڈ بک انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے، یا آپ کا رزلٹ کارڈ ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا اس کا حساب تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن جس کا نام اعمال، جس کا کتاب اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تب اس دن بلائے گا کہ کاش ختم کر دیا جاتا. موت پکارے گا، فنا پکارے گا، لیکن موت آنے والی نہیں ہوگی. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا. اپنے اہل و عیال میں بڑی خوشحال زندگی گزار کر کے آیا ہے، بڑی اچھی زندگی گزار کر کے آیا ہے، فخر کی زندگی گزار کے آیا ہے، کبر کی زندگی گزار کے آیا ہے، غرور اور گھمنڈ
کی زندگی گزار کے آیا ہے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. اسے تو یہ لگتا تھا کہ وہ پلٹ کر کے نہیں جائے گا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. جسے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے اس کے ملنے کی امید تھی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. جسے اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش یہ کتاب میں نہ دیا جاتا، مجھے کتاب نہ ملتی، یہ نام اعمال نہ ملتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کر لوں. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی موت ختم کر دیتی میرا مال و دولت، میرا جاہ و مرتبہ، میری حکومت، میری سلطنت، میری قوت، میرا طاقت، میرا اختیار، میرا پاور، میری پوزیشن، یہ سب کسی کام کے نہیں آئی. ہلک عنی سلطانیہ، یہ سب کا سب ختم ہو گیا، لٹ گیا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللہ رب العالمین کہے گا پکڑو اسے، فرشتوں کو حکم دے گا فغلوه، اسے توق پہنا دو، زنجیر میں جکڑ دو. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ایسی زنجیر میں جو 70 ہاتھ کے وقت جس کی لمبائی ہوگی. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. یہ تو اللہ رب العالمین پر جو عظمت والا ہے اس پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا. پیارے بھائیو اور دوستو، یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کوئی دیوانائی کہانیاں نہیں، یہ افسانے نہیں، یہ کوئی سیریز نہیں، یہ ساری کی ساری حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے آنے والی ہیں. اس وقت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کوئی عمل کر سکیں سوائے حسرت کے. اسی لیے قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی کہا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. انہیں ڈراؤ یوم الحسرت سے، افسوس کے دن سے کہ جس دن فیصلہ کر دیا جائے گا پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اس دن کو ذہن میں رکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کو اللہ رب العالمین نے ایک اخروی زندگی کے لیے، ایک اخروی سفر کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اس کی تیاری میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس پر عقیدہ اور ایمان کو مضبوط رکھیں.